کبھی کبھی تو اتنی خوبصورت اور سونی دعائیں حضور مانگا کرتے، کبھی کبھی تو اتنی انوکھی دعائیں مانگتے تھے۔ میں کوئی کسی قسم کی تنقید نہیں کرتا، لیکن میں آپ سے عرض کروں، کسی کے جانے کے بعد سب سے سونی دعا بیٹا مانگ سکتا ہے، بیٹی مانگ سکتی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی قبر میں جاتا ہے تو وہاں بھی ماں باپ کی دعاؤں کا، بہن بھائی کی دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ کوئی دعا مانگے سونی کر کے، اب آپ یقین کریں کہ وہ ایک خاص رسم ہے، پیروں نے بھی دعائیں رٹ لی ہیں، وہ پکی رٹی رٹائی کیسٹ ہے۔ اور قبر پر فاتحہ پڑھنے والوں نے بھی، چونکہ ہمیں تو توفیق نہیں نا کہ ہم کوئی دعائیں دو چار معصورہ دعائیں جو قرآن و سنت میں آئے ہیں وہ یاد کر لیں، تو ہم نے تو ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے کہ فلاں صاحب آپ نے دعا مانگنی، اور خدا نہ خواستہ اگر امام صاحب چلے جائیں جنازے کی تکمیل کے بعد اور وہ قبرستان نہ ہے تو پھر تو شاید پرچیاں ڈالنی پڑیں کہ دعا کون کرائے گا، ذوق نہیں۔ لیکن حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس رنگ میں حضور دعا مانگتے قبر پہ کھڑے ہو۔ حضرت طلحہ بن برا کی قبر پر پتہ ہے نبی پاک نے کیا دعا مانگی؟ حضور فرمانے لگے میرا طلحہ، اللہ تیری بارگاہ میں آیا ہے، جب میرا یہ غلام تجھ سے ملے نا تو مالک یہ بڑا کمزور ہے، یہ بڑا میٹھا ہے، بڑا پیارا ہے، اے اللہ جب میرا طلحہ تجھ سے ملے تو اس سے ذرا مسکرا کے ملنا۔ اللہ تو جلال والا بھی ہے، تو کریم بھی ہے، اللہ تو متکبر بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو جبار بھی ہے، تو ستار بھی، لیکن اس سے نہ ذرا مسکرا کے ملنا، ذرا مسکرا کے جو تیری شان کے لائق۔ اور حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابی کی قبر پر نبی پاک نے دعا مانگی۔ ساری دنیا جینا چاہتی ہے، سارے لوگ لمبی زندگی کی دعائیں لیتے دیتے ہیں، لیکن ایک صحابی کی قبر پر جب مدینے والے نے دعا مانگی تو کہتے ہیں پہلے میرے آنسو چھلکے، پھر میں نے ساتھ والے صحابی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا او میں قربان جاؤں مدینے والے کے لفظوں پر، کسی کا مرنے کو دل نہیں کرتا، پر آج اس کو جو حضور نے دعا دیا میرا دل کرتا ہے کاش میں مر جاتا، اس طرح کی دعا مجھے بھی نصیب ہوتی، میں مر جاتا، اس طرح کی ندم کی ہے خدا، آرزو ہے یہی، عاشق ازار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ اور کسی نے سادے لفظوں میں کہا تھا آخری ویلے میری آنکھیاں راہ تک نہ تیرا، تیرا تے کچھ بھی نہیں جانا سجنا، پا جامی ایک پھیرا، تو جے تو سر تے آن کھلوویں پھر پردہ رہ جائے میرا، جے تو سر تے آن کھلوویں تے پھر پردہ رہ جائے میرا، تے سوکھا نکلے ساو ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا۔ قیمتی ہیرے ہیں زندگی کے لمحے، ان کو ضائع نہ کریں۔ بس کر دیں بڑا ہو گیا سوشل میڈیا، اور بس کر دیں بڑی ہو گئی خبریں، اور بس کر دیں بڑے ہو گئے فضول تبصرے، اور بس کر دیں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے مسلم شریف لکھی ہے، امام صاحب کا وصال زیادہ کھجوریں کھانے سے ہوا تھا۔ ایک حدیث تلاش کرنی تھی تو کھجوروں کا ٹوکرا پاس رکھ لیا، تو کتابیں بھی ٹٹولتے رہے اور کھجوریں بھی کھاتے رہے، صبح حدیث بھی مل گئی اور ٹوکرا بھی خالی ہو گیا، اور کھجوریں اتنی زیادہ کھا لی تھی کہ وصال کر گئے۔ کسی نے ان سے کہا کہ روٹی نہیں آپ کھاتے، زیادہ کھجوریں کیوں کھاتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں میرا کام ہے حدیث تلاش کرنا، میرا کام ہے حدیث کی سند پر بات کرنا، مسلمانوں کو صحیح اسناد کے ساتھ ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت باتیں ان تک پہنچانا۔ ہمارے ہاں اکثر ہی میں نے دیکھا ہے کہ بعض واعظین اور بعض نقیب حضرات یا بعض ایسے لوگ جو بات کرتے ہیں تو اگر ان کی بات توجہ سے نہ سنی جائے تو وہ خود کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ میری بات ضائع نہ کر دینا، میرا جملہ ضائع نہ کر دینا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی اہم بات تھی جو میں کرنے جا رہا ہوں، اور کئی لوگ آپ ان کی بات توجہ سے نہ سنیں تو ان کے چہرے پر اظہار ناراضگی نمایاں ہو جاتے ہیں کہ یار میں بات کر رہا تھا اس بندے نے توجہ ہی نہیں کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، جو حضور نے فضائل بیان کیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ تمہیں غموں سے نجات دے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فضیلت بیان کی کہ جب تم کہتے ہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو زمین آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اتنا اللہ تمہیں اجر کا بھر کے عطا فرماتا ہے اپنے فضل سے۔ تو یہ جو حضور نے مختلف اذکار کی فضیلتیں بیان کی، جو ٹائم بچ جائے وہ ذکر الہی میں لگا دے، تلاوت قرآن میں لگا دے، اللہ کی عبادت میں لگائیں، پڑھنے اور لکھنے میں وقت کو آپ یقین کریں بہت سارے لوگ ہیں فارغ ہیں، کبھی کبھی
بڑا اہم اور ضروری کام کرنا ہوتا ہے تو بعض دوست ملنے کے لیے آ جاتے ہیں. اب ایک ریسرچ جاری ہے، میں ایک تفسیر کو دیکھ رہا ہوں، مجھے ایک بڑا اہم کام کرنا ہے. ایک دوست ملنے کے لیے آیا ہے اور اس سے پوچھا صاحب آپ کیسے ہیں؟ تو کہنے لگا میں فارغ تھا تو میں نے کہا چلو پیر صاحب کے پاس چلتا ہوں. تو میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں جب میں فارغ ہوں گا تو تب آپ کو آنا چاہیے تھا نا. آپ اس کو وقت گزارنے کا ذریعہ تو نہ سمجھیں. اور پھر اگر آپ آئے ہیں تو آپ کو علمی بات کریں، آپ کو دین کی بات پوچھیں، میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں. آپ اگر آ کے اپنے محلے کے کونسلر کی بات چھیڑیں گے تو نہ وہ ہمارے کہنے سے سیدھا ہوا ہے اور نہ اس نے ہونا ہے. تو ہم نے فضولیات میں، ابحاث میں، بحثوں میں الجھ کا ٹائم ضائع کیا. پلٹ کے دیکھو زندگی میں کتنا وقت ضائع ہوا ہے. یہ کبھی دوبارہ ہمارے ہاتھ یہ کبھی ہاتھ نہیں آئے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنتی کبھی افسوس نہیں کریں گے، پر اس بات پر جنتی بھی افسوس کریں گے کہ یار وہ 4 لمحے ضائع کیوں ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر گزر رہے تھے تو ایک قبر پر نظر پڑی آپ کی، تو آپ نیچے اتر آئے گھوڑے سے، تو تھوڑا سا سائیڈ پہ مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز ادا کی. پھر سفر شروع ہوا تو آپ کے خادم جو ساتھ تھے وہ عرض کرنے لگے حضور آپ کی اس بات کی سمجھ کوئی نہیں آئی کہ آپ نے گھوڑے سے اترے اور صرف 2 رکعتیں پڑھی اور چل دیے. تو آپ فرمانے لگے کہ میں جب گزر رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے نا، یہ تو ترس گیا ہوگا کہ مجھے 2 رکعتوں کا وقت ہی مل جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ قبر میں لیٹ کے ترس رہا ہوگا کہ مجھے 2 رکعتوں کا. لیکن یہاں تو لوگوں نے میرے بھائی 6 گھنٹے گردنیں تھک گئی موبائل پہ جھکی ہوئی، لیکن محمل اور فضول اور کوئی معنی نہیں اور کوئی مقصود نہیں، اور اس نے یہ کہہ دیا تو اس نے وہ کر دیا، اور اس نے یہ آج کل جو بیماری چلی ہے نا، اس سے سب سے زیادہ نفسیاتی مریض وہ لوگ بن رہے ہیں جن کا تعلق موبائل اور خبروں سے زیادہ ہے. اور اگر میں کہہ دوں کہ 90% لوگوں کا تعلق ہے اس کے ساتھ تو میری بات غلط تو نہیں؟ کیونکہ ہر وقت ہم اسی کو دیکھتے رہتے، ادھر یہ ہو گیا، ادھر وہ ہو گیا، ادھر ایسے ہو گیا. تو وہ چیزیں ہماری نفسیات کو، گھروں کے اندر بیٹھے بہت سارے لوگ بیمار ہو گئے اور ذہنی مریض بن گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا دل نہ قرآن پاک میں لگایا، نہ تلاوت میں لگایا، نہ اذکار میں لگایا، نہ وظائف میں لگایا، نہ ہماری طبیعت ہے یہ کام کرنے. تو الٹا سیدھا سوچ ساچ کے تو ہم الجھ جاتے ہیں. یہ گھروں میں جھگڑے زیادہ کیوں ہوتے ہیں کہ بہو ذکر نہیں کرتی اللہ کا، ساس کے خلاف ہی سوچتی رہتی ہے. اور ساس ناراض نہ ہو، ساس و سسر جن کی عمر اب اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب اگلا سٹیج دنیا سے جانے کا ہی ہے، وہ بھی اتنی توجہ کرتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا کیا آج شام کو مٹھائی کا ڈبہ لایا ہے کہ یہاں وہ بالٹے سیب لایا ہے. اگر ساری توجہ ادھر دینی تھی تو اس سے زیادہ بہتر نہیں تھا کہ مصلی کو وقت دیتے. اتنی باریکی سے لوگوں کا خیال نہ رکھیں، اپنا خیال رکھیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے یہ تو ترس گیا ہوگا نا قبر میں کہ 2 رکعتوں کا وقت مل جائے تو میں پڑھ لوں. تو آپ فرمانے لگے میرے دل میں خیال آیا یہ تو ترس رہا ہے، تو مجھے تو وقت ملا ہوا ہے نا، تو کیوں نہ میں 2 رکعتیں پڑھ ہی لوں. علامہ اقبال نے ایک بات لکھی ہے. اقبال کہتے ہیں جب میں لندن میں وکالت کرتا تھا تو ایک خاتون تھی، لیڈی بارنس اس کا نام تھا. چھوٹے موٹے مقدمات لے کے وہ میرے پاس آتی تھی. بی بی ایک ہوٹل چلایا کرتی تھی. اس کا خامن جو تھا وہ فوج میں ملازم تھا. اقبال نے خود لکھا ہے، اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ خاتون پھر کسی کیس کے سلسلے میں میرے پاس آئی، تو جب وہ آئی تو اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، برقع کیا ہوا تھا. تو چونکہ اس نے نقاب اوڑھا تھا مسلمانوں کی نشانی تھی. نقاب اوڑھنا کن کی نشانی ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. تو کہتے ہیں وہ نشانی چونکہ اہل اسلام کی تھی تو مجھے تجسس ہوا. میں نے کہا لیڈی خیریت ہے؟ میم صاحبہ یہ برقع پہنا ہوا ہے. تو کہنے لگی ہنس کے اقبال مجھے پکا یقین تھا کہ آپ ضرور پوچھیں گے. تو میں نے کہا اچھا تو یہ برقع؟ تو کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی. تو میں نے فوراً کہا کہ آپ کا شوہر تو فوج میں ملازم ہے، فوجی کے لیے بدلنا اور پھر ملکی قانون اور یہ چیزیں. تو کہنے لگی اس نے مجھے کیا کہنا تھا، وہ خود کلمہ پڑھ گیا. تو کہتی ہیں میں اور متجسس ہوا. وہ کیس کی بات کرتی تو میرا تجسس بڑھ گیا. میں نے کہا تو کیس چھوڑ یہ بتا کلمہ کیسے پڑھا؟ تو کہنے لگی اقبال اصل بات یہ ہے کہ میں نا بے اولاد تھی، خامد بھی بڑے اچھے پیسے کماتا، میں خود بھی ہوٹل چلاتی، پر ڈپریشن اور ٹینشن
اور بلا وجہ کی پریشانیاں جان نہیں چھوڑ. یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا نا مجھے عربی ترجمہ کوئی نہیں ملا. یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا نا میں نے تلاش کیا ہے، لیکن مجھے عربی لغت کے اندر ان کے معنی مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھی ہی نہیں. ہوتی تو ان کا کوئی نام بھی، یہ آج ہے نا تو اس لیے آج کے زمانے میں ہی نام ہے مفت کی پریشانی. تو کہتی ہے مجھے ٹینشن اور ڈپریشن رہتی تھی ہر وقت، بڑی میں پریشان رہتی تھی. میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے ہوٹل میں نا ایک بابا جی برتن مانجتے تھے، بوڑھے آدمی تھے، 70 سال کے قریب عمر تھی. ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بہو تھی، ایک پوتا تھا، لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہذا وہ خود مزدوری کرتے. کہتے ہیں ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے، کہنے لگے میم صاحبہ 2-4 دن کی چھٹی چاہیے. تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا. بیٹا، اب کو پتہ ہے باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام. کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی، میرے ہاتھ سے قلم گر گیا. میں نے خود گاڑی بھیجی، بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے. کہتی 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر گئے تو رستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے. ایک ہی بیٹا تھا، کوئی رشتہ دار بھی نہیں، تو اس کی تو کائنات اجڑ گئی، کن لفظوں سے اسے تعزیت کیا کہیں گے. کہتے جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا، کچھ لوگ قریب تھے. ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو کیا نصیحت کریں، ایک ہی بیٹا تھا، کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو تسلی دیں. تو کہتے اس نے آنکھیں کھولی، بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی. کہنے لگا بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو، میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا، خدا نے فضل سے دیا تھا، عدل سے لے گیا ہے. میں اپنے رب کے فیصلوں میں بڑا راضی ہوں، اللہ بڑا کریم ہے، وہ لے گیا، اس کا مال تھا. آپ یقین کریں ہمارے دیہاتی لوگ یہ کہا کرتے تھے، میں نے کانوں سے سنا ہے. ایک بوڑھے آدمی کا ایک دفعہ بیٹا فوت ہو گیا تو کسی نے اس سے کہا بابا چھوٹی عمر میں بچہ چلا گیا تو مجھے لفظ نہیں بھولتے. کہنے لگے پتر اللہ دی فصل ہے، کچی بڈے تام ہی ہو دیے. سنے آپ نے بھی کبھی یہ فکرہ، کچی بڈے تے پکی لے گئے تے تام ہی ہے جو ہو دی. تو جب اس کا جی چاہا وہ لے گیا. اللہ اکبر. وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ 1 مہینے کی چھٹی کر لے. تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں، مفت کی روٹی نہیں کھاتا، مزدوری کر کے کھاتا ہوں، میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد کام پہ آ جاؤں گا. کہتے ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ گیا. اللہ کی قدرت کے ابھی 2-3 ماہ گزرے تھے پھر آیا. میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کی. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے وہ میری بہو بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی. کہتے اب میں بھی تڑپ گئی اور عیسائی ہو کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہ بیچارہ کیا کرے گا. وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی. کہتے ہم پھر 2-3 دن کے بعد تعزیت کے لیے گئے. پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی، بوڑھا نہ اپنی انگلیوں سے زمین پر کچھ بنا رہا. کہتی قریب گئی اور میں نے جا کے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے، جو نظام تھا وہ تو ہو گیا. تو کہتے ہیں پھر اس نے آنکھیں کھولی، آسمان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں، میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو ہی سکتا تھا نا، بس میرے مالک نے جب چاہا جیسے چاہ ہوا. میں انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد کام پہ آؤں گا. یہ میرا 3-4-5 سال کا پوتا ہے، ابھی اسکول داخل ہوا ہے، میں ساتھ لے آؤں گا، وہاں میرے ساتھ اوپر کوارٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی رہے گا. کہتی ہے میں سختے میں آ گئی اس کی کیفیت دیکھ کے. وہ پوتے کو ساتھ لے آیا. کبھی کبھی میں دیکھتی چھت پہ کھڑے ہو کے کہ دادا گھوڑا بنا ہوا ہے اور پوتا سواری کر رہا ہے. وہ سویرے اٹھتا اس کو سکول چھوڑ کے آتا، شام کو لے کے آتا، پیار کرتا، محبت کرتا. 3ری منزل پر ہم نے ایک کوارٹر دیا ہوا تھا، وہاں دادا پوتا رہتے. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے. کہتی ہے اقبال ایک دن نا پوتا اوپر والی منزل پہ کھیل رہا تھا، اس کا پیر پھسلا، وہ گردن کے بل زمین پہ گرا. مجھے خبر ہوئی تو میں دوڑی، ایمبولینس منگائی. خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادے نے اپنی گود میں رکھا. اور جب ہم ہسپتال کی طرف گئے تو ہاسپٹل بعد میں آیا، جناب اسرائیل پہلے آ گئے اور کہتے ہیں وہ گود میں دم توڑ گیا.
پھر دادے نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، پھر اس نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے قبر کھودی اور پھر مٹی ڈال کے کہنے لگا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی۔ پھر سکھ نو چلے ڈاواں، کہتے ہیں وہ مٹی ڈالی اس نے، اور جب وہ واپس پلٹا تو میں بازو سے تھام کے ہوٹل قریب لائی، اور میں نے اس کے قریب کہا کہ بابا تو ٹوٹ گیا ہے، تو بکھر گیا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب نہ تیری راتیں اور تیری صبحیں اور تیری شامیں غموں میں گزریں گی۔ تو کہتے ہیں یوں اس نے ہاتھ رکھے اور یوں آنسو چھٹک دیے، کہنے لگا میڈم کیوں میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں، میں کوئی لوارث ہوں، میرا کوئی رب نہیں، میں کیوں پریشان رہوں گا، میں تو پکا ہوا پھل ہوں، تھوڑے دن گزریں گے قبر میں جاؤں گا، اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ میری بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا، میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا، میرا رب ساری ملاقاتیں کرا دے گا، میں اپنے اللہ کی رضا پہ بڑا راضی ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے میرا اور میرے شوہر کا کلیجہ پھٹنے لگا، میں نے کہا بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے، یہ سکون کہاں سے آتا ہے، یہ کیفیت کیسے ملتی ہے؟ مجھے کہنے لگا تو نے لینی ہے؟ میں نے کہا تو کہنے لگا تو بھی گنبد خضرا والے نبی کا کلمہ پڑھ جا، تو بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ جا۔